عشق از قلم حمیرہ فاطمہ ایپیسوڈ 37 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ وہ روم میں انٹر ہوئے جب نگاہیں اشال پر ٹکی جو فرصت سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ان کے موبائل میں گھسی ہوئی تھی۔ اشال اپنے نام کی پکار پر آنکھیں گھماتے انہیں دیکھا اور نظریں دوبارہ موبائل پر ٹکا لیں۔ وہ گہری سانس کھینچتے اس کے برابر میں آ کر بیٹھے۔ مجھ سے بات کرو، موبائل میں کیا لگی ہو؟ مقابل کی مسلسل گھوری پر ہلکی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ موبائل سائڈ پر رکھتی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ نے سنا ڈاکٹر نے جو کہا؟ ان کے قریب آتے اشتیاق سے پوچھا۔ جی، کیونکہ انہوں نے مجھ سے ہی کہا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کے پرنور چہرے کو آنکھوں میں بسائے محبت سے گویا ہوئے، جس کی چمک عام دنوں سے زیادہ تھی اور شنگرفی لبوں کی مسکراہٹ اپنی چھپ میں نرالی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بیبی آنے میں پورے 9 منتھ لگتے ہیں۔ میں نے ابھی سرچ کیا۔ وہ جس ایکسائٹمنٹ سے بتا رہی تھی وہ بس اسے گھور کے رہ گئے۔ تم یہ کر رہی تھی موبائل میں؟ نہیں، میں اس کے لیے کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی تو پتہ چلا۔ اس کے لہجے کی ایکسائٹمنٹ جوں کی توں تھی۔ تھینک یو، تم نے میری جنرل نالج میں اضافہ کیا، ورنہ میں تو یہی سوچ کر پریشان تھا کہ جانے کب تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ان کے طنز پر وہ منہ کے زاویے بگاڑ گئی۔ ایک تو میں نے ایک ضروری بات بتائی اور آپ نہ شکرے۔ خیر، آپ تو پہلے بھی باپ بن چکے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ بائی دا وے، کافی ساری مسڈ کالز تھیں ایک ان نون نمبر سے۔ اچانک یاد آنے پر اس نے بتایا۔ وہیں مقابل کو اس وقت یہ ذکر پسند نہیں آیا تھا۔ چھوڑو مسڈ کالز کو، تم خوش ہو نا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں چھپاتے لو دیتی نگاہیں سے سرخی مائل چہرے پر اپنا حصار کیے استفسار کیا تھا۔ ہاں، بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ مما بابا کو ڈسٹرب نہیں کرنا، ورنہ ابھی کال کر دیتی ان کو۔ پر ایک منٹ، کیوں چھوڑو ان نون نمبر کو؟ کہیں کسی لڑکی شڑکی کو نمبر تو نہیں دیا تھا؟ چہرہ ان کے قریب کرتے آنکھیں چھوٹی کیے شکی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ لہجے میں ابھرتا تفتیشی انداز مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ پر لبوں کے کنارے پر دانت جمائے مسکراہٹ کا گلا گھونٹنا تھا۔ میں نمبر دوں گا تو سیو بھی کروں گا نا، میر نے نرمی سے سمجھایا، پر وہ کیوں سمجھتی جو وہ سمجھنا نہیں چاہتی۔ آہا، بہت بھونڈا طریقہ ہے بچنے کا۔ کیا پتہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملا ہو نمبر سیو کرنے کا، اور آپ نے اس سے کہا ہو میری بیوی سو جائے تو میں بات کروں گا۔ کہیں یہ سگنل تو نہیں تھا؟ اس کے اندر کی شکی بیوی نے زور پکڑا، وہیں وہ نفی میں سر ہلا کے رہ گئے۔ تم نہ، وہ کچھ کہتے کہتے رکے جب اشال نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں، میں کیا؟ بولیں، ذرا میں بھی سنوں اس چڑیل میسنی نے کیا کہا ہے جو میں نہ ہو گئی ہوں۔ حد ہے، کچھ بھی بولی جا رہی ہو۔ میں کہہ رہا تھا تم صرف ایک بات نہیں کرتی بلکہ پوری کی پوری اسکرپٹ ریڈی کر لیتی ہو۔ مطلب سچ میں یار، وہ اب جھنجھلائے۔ کچھ اچھا سا کہیں میرے بارے میں جو میں خود کو الگ سا محسوس کرنے لگوں۔ ان کے سینے پر سر رکھتے اس نے پورے حق سے فرمائش کی۔ تم الگ ہو جبھی تو میرے پاس ہو دل۔ اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ اشال کے نازک ہاتھ ان کے دل پر تھے۔ مقابل اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو پر بہکا، تبھی نرمی سے جھکتے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھے اور گہری سرگوشی کی تھی۔ تھینک یو اشال المیر وجدان خان زادہ۔ لفظ نہیں تھے، روح تھی جو مقابل نے اس میں ڈالی تھی۔ اشال المیر وجدان خان زادہ نام نہیں تھا، مکمل وجودوں کی تصحیح تھا۔ گہری شام میں روشنیوں کا مرکز اور دلوں کا سرور دینے والے لفظ تھے اس لڑکی کے لیے۔ میر، کل ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پیچھے ہوتے اس نے ہوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور وہ کیوں؟ اس کے سر کو سینے پر رکھتے کمفرٹر ٹھیک کرتے اپنے حصار میں لیتے کہا۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب وہ تھوڑی سنجیدہ ہوئی تو لائٹ آف کرتا ان کا ہاتھ رکا۔ کیا پوچھنا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟
طبیعت ڈاؤن لگ رہی تمہیں؟ لمحوں میں مختلف وسوسوں نے گھیرا تھا۔ ارے نہیں، میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ ان کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی ہو کہ ہمیں 9 منتھ ویٹ نہ کرنا پڑے، بلکہ 1-2 مہینے یا 3-4 منتھس میں ہو جائے۔ اس کی رسانیت سے کہنے پر وہ جھٹکے سے اٹھا۔ واٹ؟ بھائی اب دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ اور وہ ابھی کچھ بول رہی تھی جب انہوں نے دوبارہ اسے لٹایا۔ سو جاؤ لڑکی، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ انہیں یہی محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں اتنے خرافات آتے کہاں سے ہیں۔ وہ سوچ کے رہ گئے۔ پر اشال اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوگی، اس کا یقین تھا انہیں۔ اشال، تم آنکھیں کیوں بند نہیں کر رہی ہو؟ میر نے سنجیدگی سے سوال کیا اور دوبارہ اس کا سر سینے پر رکھتے سلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اشال کے منہ کے زاویے بگڑے۔ میر، میں ایک ضروری بات کر رہی ہوں، اس نے ضبط سے کہا، کیونکہ سامنے والا تو اس کی بات سننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا۔ کاش کہ تم ضروری کی جگہ کوئی سینسیبل باتیں کرتی، میر نے افسوس سے کہا۔ آپ کا مطلب ہے میں سینس لیس باتیں کرتی ہوں؟ وہ غصے سے چیخی۔ غصے کے باعث چہرے میں سرخی گھلی ہوئی تھی، تھوڑا طبیعت میں چڑچڑاپن بھی شامل تھا۔ کیا میں غلط ہوں؟ اگر غلط ہوں تو بتاؤ پھر، جو تم کہہ رہی ہو اس میں کہاں کا سینس ہے؟ بالکل سینس ہے، میں کام کی بات کر رہی ہوں۔ بھائی 9 مہینے آپ سمجھتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یوں کہہ لو پورا سال ہی ہوتا ہے۔ اور آپ اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کرنے کہا ہے۔ اور کیا کہوں میں ڈاکٹر سے؟ کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ آپ ابھی ڈیلیوری کر دیں۔ اسے گھرتے دانت پیستے اس سے پوچھا جس پر اس نے منہ بنایا۔ اوفو، میں نے ابھی ڈیلیوری کرنے نہیں کہا۔ میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، کوئی تو ایسا شارٹ کٹ ہوگا نا کہ 9 مہینے کے بجائے یہی کوئی 3-4 مہینوں میں بیبی آ جائے۔ چٹکی بجاتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی اور میر کا چہرہ بتا رہا تھا کتنے ضبط سے انہوں نے اس بات کو ہضم کیا تھا۔ اشال، پیار سے پکارا۔ ایک یہی زبان تھی جو وہ سمجھتی تھی، پر ابھی تو ایسے بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ جی، ڈاکٹر کے پاس ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ پلیز اب سو جاؤ۔ نرمی سے بات مکمل کرتے اسے سلانے کی پھر سے کوشش کی تھی۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کیسے اپنی رائے دے سکتے ہیں؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں پر تھی، ذرا وہ اپنی پوزیشن سے نہیں ہلی تھی۔ اشال، تمہارے دماغ کے خرافات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اٹھ کے بیٹھتے سر پکڑ چکے تھے۔ بس بال نوچنے کی نوبت نہیں آئی تھی، پر اس میں کوئی کسر بھی نہیں بچی تھی۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی روحان سی آواز پر نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سو جائیں، ابھی صبح بات کریں گے اس بارے میں۔ پر ابھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اس کا بھی اپنا ہی درد تھا۔ میرے دل، سو جاؤ نا، میری باہوں میں تم سکون محسوس کرو، تمہیں نیند آ جائے گی، آئی پرومس۔ اس کے گرد اپنا سخت حصار قائم کرتے سلاجو انداز میں کہا۔ اوکے، میں صرف آپ کی وجہ سے سونے کا جتن کر رہی ہوں، پر ہم کل جائیں گے، اوکے؟ اس نے کنفرمیشن چاہی۔ ہاں، ہم کل لازمی بات کریں گے اس بارے میں۔ ناؤ ٹیک سم ریسٹ۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے نرمی سے بالوں کو سہلایا۔ کتنے میسنے ہیں، بات کرنے کا کہا، جانے کا نہیں، پر میں جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل عزم کرتے آنکھیں بند کر گئی اور بالوں میں چلتی انگلیاں اس کے اعصاب پرسکون کر گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی گہری سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگے۔ کتنا پیارا بولتی ہو تم، تمہیں خود بھی نہیں پتہ۔ تصور میں اس سے مخاطب ہوتے ات کھلے سرخ لبوں کو ہلکا سا سہلایا۔ جھلی، پر صرف میری۔ اپنی بات پر دل نے صدا سنائی جس پر مسکراہٹ نے گہرا چھاپ چھوڑا۔ موم، مجھے یہ سب نہیں لگ رہا۔ فردان بے چین ہوا۔ کیا صحیح نہیں لگ رہا تمہیں؟ اس عورت کی آنکھیں اپنے بیٹے کی بدلتی کیفیت پر سرخ ہوئی تھیں۔ موم، ایک لڑکی کو بیچ میں کیوں لانا؟ جو قصوروار ہے سزا اسے دیں۔ اس کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ تمہاری ماں کی کیا غلطی تھی اس سب میں؟ وہ عورت غصے سے زیادتی سے چیخی۔ موم، احتجاجی آواز کم ہوئی تھی۔ بس کر جاؤ فردان، تمہیں اکیلے پالا اسی لیے کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ دو۔
فائن، جاؤ مرنے دو اپنی ماں کو۔ وہ آدمی مجھے اذیت دے کر جا چکا، اب تم بھی بھول جاؤ۔ ماں کا درد تم جیو اپنی زندگی۔ یہ آخری حربہ آزمایا تھا اس عورت نے، جس نے پیدا ہونے سے اب تک اپنے بیٹے کی رگ رگ میں نفرت اور انتقام بھری تھی۔ آئی ایم سوری مام، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، آئی پرامس۔ وہ تڑپ کے اس کے قدموں میں کہتا اس کے ہاتھوں پر سر رکھ گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ ایک ہی اولاد تھی اور اسے بے پناہ عزیز تھی، پر کہیں نہ کہیں وہ اس کے جذبات سے اپنے بدلے کے لیے کھیل بھی رہی تھی۔ پر جانے کیوں اسے غلط نہیں لگتا، بھلا اس کی اولاد تھی، وہ جیسے مرضی اس کا استعمال کرے۔ اوکے تم جاؤ، آپ آرام کرو، وہ پیار سے اس کے گال سہلاتی بولی۔ وہ ان کا ماتھا چومتے سیڑھیاں پلنگتے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا میری طرح نرم دل ہے، پر اب زیادہ دن نہیں ہیں۔ اذلان شاہ، جی لو جو زندگی بچی ہے سکون کی، اپنے پل پل کی اذیت کا حساب لوں گی تم۔ وہ آنکھوں میں نفرت کی چنگاری لیے خود سے مخاطب تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خالی کمرے نے منہ چڑھایا۔ ماتھے پر اس کا لمس وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ بدتمیز آدمی، پتہ تھا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور چلے گئے۔ وہ منہ ہی منہ بڑبڑاتی ڈریس لے کر واش روم میں بند ہوئی۔ وہ عورت وہاں کیا کر رہی ہے؟ مینیجر کی کال پر اس کی بات سنتے سمیر نے غصے سے پوچھا۔ سوری سر، ہم نے روکا پر وہ نہیں سنی۔ وہ خود پریشان سا تھا۔ ڈیڈ پہنچ گئے ہیں؟ سمیر نے استفسار کیا، جب مقابل نے نفی کی تھی۔ جب وہ ڈیڈ کو کچھ دیر روکنے کا کہتے فون کاٹ گیا۔ اس کا ارادہ خود جانے کا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی شائنہ کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ نکلتا جب نظر منہ میں کچھ بڑبڑاتی نیچے اتر رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کے رکا، پھر بے اختیار مسکرایا۔ مسز میر؟ وہ کچن میں جاتی رکی۔ موڈ خراب تھا اسی لیے صرف ہنکار بھرا۔ کوئی پرابلم ہے؟ سمیر نے بظاہر ہمدردی سے پوچھا۔ ہاں میر، بات کرنی تھی۔ وہ مجھے چلے گئے۔ اسے ایک بار پھر غصہ آیا۔ آپ کو ڈیڈ کے آفس جانا چاہیے، سمیر نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ ان کی میٹنگ ہوئی تو؟ ارے نہیں کوئی میٹنگ نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ ضروری تو نہیں ہے میٹنگ۔ سمیر کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر عزم کرتے مسکرائی۔ اسے جاتے دیکھ سمیر دل سے سرشار ہوتا۔ مینیجر کو کال ملا گیا۔ صرف 15 منٹ روکو پھر جانے دینا، اور ہاں اشال میڈم آئیں گی، ان کو تو روکنے کی غلطی سے بھی مت کرنا۔ ہدایت دیتے وہ پرسکون ہوتا صوفے پر گرنے والے انداز میں ریلیکس ہوا۔ آپ چاہ کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گی دوبارہ، آپ کو پچھتاتے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آج تو سب اشال سنبھال لے گی۔ وہ دل ہی دل اپنی ماں سے مخاطب ہوتا مسکرا دیا۔ عادل، تم یہ ساری بکواس آفس میں آ کر نہیں کر سکتے؟ وہ جو کب سے کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی ڈیٹیلنگ سن رہے تھے، تب کے بولے۔ سر بس 6 منٹ باقی ہیں 15 منٹ ہونے میں، وہ جلد بازی میں کہتا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ جب وہ چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ مقابل کا لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا۔ عادل نے اپنی زبان تیزی سے دانتوں کے نیچے دبائی، جو ہر بار غلط بکواس کرتی تھی، پھر درد میں زور سے چیخا۔ سر آپ کو اشال میڈم کی قسم، بس 5 منٹ رک جائیں پھر چلے جائیے گا، اور کوئی سوال مت پوچھیے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ گیا۔ وہیں اس کی قسم والی بات پر وہ سانس کھینچ کر رہ گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اسے اگنور کرتے آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہیں کچھ سیکنڈ بعد آندھی طوفان بنی اشال آئی تھی، جو مکمل اسے اگنور کرتے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ڈور اوپن کرتے روم میں انٹر ہوئے تھے جب ایک وجود تیزی سے ان سے آ کر لگا تھا۔ شائنہ، ان کے لب ہلکا سا بڑبڑائے۔ اسی سمے ڈور دوبارہ کھلا تھا اور وہ دروازے کی طرف دیکھتے تیزی سے اسے ہٹا گئے۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب آور چینل، مسٹ لائک اینڈ کمنٹس پلیز۔ اوکے، پریشان نہ ہو، رائٹر پر بھروسہ رکھیں، آپ کے اشمیر کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور بھائی سامنے اشال ہے تو یقیناً وہ نہیں ہوگا، وہ نارملی ہوتا ہے۔ ہاں کیسی لگی ابھی فیوریٹ سین اور کیسا جا رہا ہے ناول؟